الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر منافقوں کے برے اعمال اور انہیں توبہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا قصد اور ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دے گا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ اس آیت کے اندر دو تین واقعات جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ امام بغوی نے اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ یہ آیت جلاس بن سوید اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں منافقین کا ذکر کیا، ان کی بدحالی کا اور بدعمالیوں کا۔ یہ سن کر جلاس بن سوید جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہوئے۔ تو اس پر حضرت عامر بن قیس، جو کہ بعض روایات میں آپ کے رشتہ دار لگتے تھے، انہوں نے یہ بات سن لی اور انہیں بڑی بری لگی۔ جب حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے مدینہ پاک میں، تو حضرت عامر بن قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا اور یہ سارا معاملہ بیان کر دیا کہ جلاس نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توہین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں نے تو یہ بات نہیں کی جس طرح اللہ نے فرما دیا یحلفون باللہ ما قالوا، کہ اس نے تو کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم قسم کھاتے ہو اللہ کی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ممبر کے پاس وہ کھڑا ہوا اور اس نے اللہ کی قسم کھائی اور کہہ دیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ جب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ بھی کھڑے ہو کے آپ نے بھی اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک یہ جملہ جلاس نے کہا ہے اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا اللہ اپنے نبی پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما دے۔ تو ابھی آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے اور ابھی دونوں جدا نہیں ہوئے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہو گئے، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، کہ اے نبی اس نے یعنی کہ جھوٹی قسم کھائی ہے اور یہ کس نے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا، اس نے یہ کلمہ کفر کہا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، یعنی تو اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کا بھلا ہوگا۔ تو جب یہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت
عامر بن قیس تو خوش ہو گئے، تو جو جلاس بن سوید تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فَإِن يَتُوبُوا یَکُ خَيْرٌ لَهُمْ، اس کے اندر خیر اللہم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا موقع دے دیا ہے، تو لہٰذا میں مانتا ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، یہ کلمہ میں نے ہی کہا تھا، لیکن اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا ہے تو آپ بھی مجھے معاف فرما دیں۔ تو اس پر حضور سرور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور وہ پھر بعد میں توبہ پر ثابت بھی رہے۔ اس سے اگلا جو حصہ ہے آیت کا، جس میں کہا گیا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا قصد اور ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری سے گرانا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ تبوک سے واپسی پر جو منافقین ساتھ تھے، ان کے اندر جو تقریباً 15 کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک ایسی گھاٹی ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ گزریں گے، تو اس کے اندر انہوں نے گڑھا کھود دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گڑھے میں گرے، سواری گرے تو معاذ اللہ تعالی حضور کو شہید کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک راستے سے بھیج دیا، اور حضور اس گھاٹی سے جب گزرے تو حضرت حذیفہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت عمار جو تھے انہوں نے نکیل پکڑی ہوئی تھی، اور حضرت حذیفہ جو تھے وہ حضور کی سواری کو پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ تو یہ منافقین بھی حضور کا پیچھا کرتے ہوئے جب پیچھے آئے تو حضرت حذیفہ کو پتہ چل گیا کہ سواری ہے اور کوئی اسلحہ لے کر حضور کے سے پیچھے آ رہا ہے، تو آپ نے وہاں سے آواز دی اللہ کے دشمنوں دور ہو جاؤ، تو آپ فوراً ان کے پیچھے بھاگنا چاہا، لیکن انہوں نے اس ڈر سے کہ ہم پہچانے جائیں گے وہ بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے اس چیز کا قصد کیا تھا لیکن وہ انہیں نہ مل سکی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بغیر عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی تاج پوشی کا ارادہ کر لیا تھا، کہ منافقین نے ادھر منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ حضور کو شہید کر دیں گے، اور ادھر عبداللہ بن ابی کو تاج پوشی جو ہے اس کی کر دیں گے اور وہ امیر بن جائے گا۔ تو وہ بھی پھر ان کا جو کیا دھرا جو تھا ارادے وہ ضائع ہو گئے۔ تو اسی طرح اس سے یہ وعدہ جو تھا ان کا جو قصد ارادہ تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ اس میں اگلی ٹکڑے میں اللہ نے فرمایا اغناہم اللہ ورسول من فضلی، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، کہ منافقین کو یہی بات اچھی نہیں لگتی۔ اس میں یہ ہے 2-3 اقوال ہیں کہ جلاس کا جو غلام تھا وہ قتل ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 درہم اس کی دیت جو تھی وہ ادا کی، جس سے وہ غنی ہو گیا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو منافقین تھے مدینے کے وہ غریب تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے تو آپ غزوات میں جب شرکت کی، مال غنیمت ہاتھ آیا، تو اس کی وجہ سے پھر منافقین جو تھے وہ امیر ہو گئے، غنی ہو گئے۔ تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔